السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام اسپیشل کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے مختلف شخصیات کا تعارف پیش کریں، جو مختلف ادارے ہیں ان کا تعارف پیش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ یہاں پہ کمیونٹی کے لیے اور سوسائٹی کے لیے کس طرح کی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہماری بہت خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ ایسے ہی معزز مہمانان موجود ہیں یہاں اسٹوڈیو میں بھی، اسکائپ کے ذریعے سے بھی۔ ان سے بھی کچھ گفتگو کا سلسلہ کریں گے، کچھ ان کے بارے میں جانیں گے اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس معاشرے کی بہتری کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے، کچھ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ طریقہ محمدیہ سے تعلق رکھنے والے حضرات میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور آج ہم ان سے ہی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد رمضان دباغ صاحب اور ظفر مجید صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں، جبکہ اسکائپ کے ذریعے سے ہمیں جوائن کریں گے امام سردار احمد قادری صاحب اور علی انیس صاحب۔ یہ تمام حضرات جو ہیں وہ طریقہ محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے آج کے پروگرام میں ہم یہی گفتگو کریں گے، اسی حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ طریقہ محمدیہ کیا ہے اور کن کن شعبوں میں کام کر رہا ہے یہاں برطانیہ میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور کس طرح سے یہ جو معاشرہ ہے اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رمضان دباغ صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اتنی مصروفیت سے آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ، آپ یہاں پہ آج موجود ہیں۔ کچھ اگر تعارف ہو جائے طریقہ محمدیہ کے حوالے سے اور یہ کس طرح سے جو ہے سرگرمیاں اور جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر احمد بھائی، اور فیصلی جزاکم اللہ خیر اسلام چینل اردو کہ یہ آپ مساجدوں کو اور ہماری جیسی جو تنظیمیں ان کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ ہم کچھ ہائی لائٹ کریں کہ کیا معاشرے کے اندر کام ہو رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہمارا سلسلہ ہے طریقہ محمدیہ، تو اس کے اندر کافی سارے شعبے ہیں۔ تو ایک بڑا شعبہ یہ ہے کہ کس طرح یہ جو عام فیملیز کے اندر، معاشرے کے اندر، اور خاص جو ہم مسلمان لوگ ہیں ان کے اندر کیا وجہ ہے کہ ایک قدم ہم آگے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں 2 قدم ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ محمدیہ کا ایک خاص پروگرام ہے، خاص کورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ تو اس کے اوپر بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے شیخ ہیں حضرت احمد دباغ، ان کے بارے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور وہ ایک اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ 10 سال سے میں ان کے ساتھ اور ان کو دیکھ رہا ہوں، اور ایسی چیزیں وہ سامنے معاشرے میں لے آ رہے ہیں کہ کس طرح ہم مسلمان لوگ واپس جو ہمارا مقصد ہے دنیا کے اوپر وہ ہم حاصل کریں۔ بالکل، جزاک اللہ رمضان صاحب، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور آپ نے جیسے احمد دباغ صاحب کا ذکر کیا اور الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں، ان سے آگاہ بھی ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ظفر مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر بھائی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور آپ ماشاءاللہ ہیلنگ پریکٹیشنر ہیں۔ سلسلہ یہ جو طریقہ محمدیہ ہے ان کے ساتھ ہیلنگ پریکٹیشنر کے حوالے سے بتائیے گا، یہ کیا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ جی، یہ ایک مشن ہمارے استاد شیخ احمد دباغ نے شروع کیا تھا، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے اور لوگوں کو ایک مطلب ہیلنگ پریکٹیشنرز بنایا اور سکھایا، یہ روحانی علاج، تاکہ ہم اس معاشرے کو پوری مطلب اسپیشلی انگلینڈ میں دیکھا جائے بہت سے لوگ غلط لوگوں کے مطلب شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جعلی پیر، جعلی عمل بابا، اس طریقوں سے مطلب وہ جنات کے سلسلے میں، جادو ٹونا کے سلسلے میں اس وقت ہمیں شاید لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن بہت بڑے ایشوز ہیں ہماری کمیونٹی میں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے عوام کے پیسے لوٹ رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ تو ان کو ان جیسے شیطانی لوگوں کے شکست سے چھڑانے کے لیے ہماری تنظیم نے یہ ایک روحانی علاج، فری روحانی علاج کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو ایسے غلط ٹائپ لوگوں سے بچایا جا سکے، اور پھر جو ان کے روحانی معاملات ہیں ان کو ان کی درستگی میں کام کیا جا سکے۔ یقیناً یہ اہم معاملہ ہے، اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ امام سردار احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ کچھ آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے طریقہ محمدیہ کے حوالے سے، جو شخصیت ہیں اس میں احمد دباغ صاحب، ان کے حوالے سے وہ آپ اب اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجئے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. الحمدللہ آج آپ کے چینل کے توسط سے طریقۃ المحمدیہ اس کی کاوشوں اور اس کی جد و جہد کے حوالے سے گفتگو کی سعادت کا موقع نصیب ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کائنات جب سے تخلیق فرمائی ہے تو اس کا ایک نظام ہے اور وہ ہر دور میں ایسی شخصیات بھیجتا رہا ہے اور وہ انبیاء کرام تھے اور ان کے متبعین تھے. پھر ہمارے نبی کریم آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی. یعنی آپ نے فرمایا نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اب آپ جو بعثت نبوت ہے اور بعثت رسالت ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ تھا کیا. وہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں 2 جگہ ارشاد فرمایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی حصہ ہے اور اللہ رب العالمین ان کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. 4 چیزیں ہیں مقصد بعثت رسالت. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ رسول محترم جو تمہارے پاس آئے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، یہ ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت آیات پہلی چیز ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اندر کی. زکا یزکو زکاءن کہتے ہیں کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، صاف کرنا. یہ روح اللہ رب العالمین نے ہمیں صاف دی ہے لیکن ہم اس کو پولوٹڈ کر دیتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے نظریات کی وجہ سے، اپنے خیالات کی وجہ سے. یہ نفس ہے جو اس کو پولوٹ کر دیتا ہے. جی تو تزکیہ. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اس کے بعد تعلیم کتاب اور پھر حکمہ، وزڈم. یہ 4 چیزیں ہیں. تو اب ہمارے ہاں جو ہے تعلیم کتاب تو بہت ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ہر دور میں کتابیں چھپ رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، سرور میں آتے ہیں، سر دھنتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو جیسے کہ جیسے ویسے. تو وہ اصل میں یہ جو پیوریفیکیشن ہے نا، تزکیہ، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. یہ ایسا کام ہے جو انسان خود نہیں کر سکتا. یعنی کوئی دنیا کا بہترین سے بہترین سرجن بھی ہو نا، وہ اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا. ڈاکٹر کو بھی کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اور ہو جو آپ کا تزکیہ کرے. تو اب کون ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے ملے گا آدمی. آپ نے جیسے بھی سنی بات کہ جال سازی بہت ہے، جیلی لوگ بہت ہیں، لوٹ مار کرنے والے لوگ بہت ہیں، آپ کے جیب پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں. تو کیسا معلوم؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نے شر کی قوتوں کو تو موقع دیا ہوا ہو اور خیر کی قوتوں کو موقع نہ دیا ہو. کیونکہ اللہ نے فرمایا 2 ہی گروہ ہیں، حزب الشیطان ہے اور حزب اللہ ہے. بے شک. اللہ کا گروہ ہے. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا جو گروہ ہے وہی کامیاب ہوگا. تو وہ کامیاب گروہ ملے کہاں سے؟ تو میرے عزیز محترم، ہم بازار میں جاتے ہیں، کوئی ایک چیز لینی ہو معمولی سے معمولی قیمت کی، تو ہم 10 دکانیں دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں. تو ہم اللہ والے کی تلاش میں ہیں. وہ تو ہیں، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ تو ہیں. کہا کہ اگر تم تلاش نہیں کرو گے تو تمہیں ولی اور مرشد نہیں ملے گا. تم اگر گمراہ ہو جاؤ گے. یہ سورہ کہف میں ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تمہیں ولی و مرشد چاہیے تو پہلے سیدھے راستے پر آؤ. اگر گمراہی کے راستے پر چلو گے تو نہ تمہیں ولی ملے گا نہ مرشد ملے گا. تو یہ ولی مرشد ملے گا کیسے؟ تو پہلے تو آپ نیک صحبتوں میں تلاش کیجیے، اچھے لوگوں سے پوچھتے رہیے. اور اگر بالآخر آپ تھک ہار جائیں، آپ کہیں جی مجھے تو نہیں مل رہا، میں تو ایسے علاقے میں ہوں جو ظلمات میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف برائی برائی ہے، نفسا نفسی ہے، مجھے تو کوئی آساد بھی مل نہیں رہا. تو پھر مصلی بچھا کر سر بسجود ہو جائیے. مجھے اقبال نے کہا تھا نا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنا ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ہماری نمازیں تو ایسے ہی ہیں.
لیکن اللہ رب العالمین سنتا ہے، سمیع بصیر ہے، انہو هو السمیع البصیر، سننے والا ہے. تو آپ اللہ رب العالمین سے مناجات کیجیے، اس کو صلاۃ حاجت کہتے ہیں. اور پھر کسی آدمی کے متعلق آپ کا ذہن بن جائے کہ یہ ہے، تو پھر اس کے لیے استخارہ بھی کیجیے. تو آپ اللہ رب العالمین سے مانگیے، مانگتے رہیے سجدے میں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا آدمی دے دے جو میری ہدایت کا کے لیے سبب بن جائے. نبوت کا رابطہ ختم ہے، ولی مجھے دے. اور وہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ زندہ یا فوت شدہ کوئی بھی دے دے گا. یعنی آپ نے قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ پڑھی ہوگی نا، اس میں وہ کہتے ہیں میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مجھے کوئی ولی چاہیے، مرشد چاہیے. تو پھر مجھے خواب میں بتایا کہ تمہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو دہلی کے ہیں نا، وہ ہم نے تمہیں متعین کیا. اور پھر وہ انہوں نے جن کے گئے ہوئے کئی سو سال ہو گئے تھے، وہ پھر ان کی ہدایت کرتے رہے، ان کو پیوریفائی کرتے رہے. جی امام صاحب یقیناً، اور آپ بہت ایک انٹرسٹنگ حوالوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. دیگر مہمانان بھی ہیں، میں چاہوں گا ان کو بھی گفتگو میں شریک کریں. دوبارہ سے آپ کی جانب آئیں گے اور اسی حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں ان کا جائزہ بھی لیں گے، اس کے اوپر بات بھی کریں گے. علی انیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسکائپ کے ذریعے سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ٹرسٹی ہیں دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کے. علی انیس صاحب تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ یہاں پہ محمد رمضان دباغ صاحب ہیں، انہوں نے بھی انٹروڈکشن رکھا طریقہ محمدیہ کے حوالے سے. ظفر مجید صاحب ہیں، انہوں نے بات کی. اور ابھی امام سردار احمد قادری صاحب تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انسان کو اس حوالے سے آگاہ بھی ہونا چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کسی ولی کی تلاش کی، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ضرورت ہے. اور ہر انسان کو یقینی طور پہ ضرورت ہوتی ہے تزکیہ نفس کی بھی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بھی. آپ ٹرسٹی ہیں دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کے، تو ایک جانب تو جو طریقہ محمدیہ ہے یہ لوگوں کے دل بدلنے کے کام کر رہا ہے، ان کے ہم نے دیکھا شخصیت کو سنوارنے کے کام کر رہا ہے. اور پھر جو دباغ ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ لوگوں کی جو مادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. تو یہ کیسے کنیکشن دیکھتے ہیں دونوں کے درمیان میں؟ اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا. علی انیس صاحب میرا خیال ہے شاید جی علی صاحب آپ ضرور کنٹینیو کیجیے گا. جی شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے کہ طریقہ محمدیہ اور دباغ ٹرسٹ کے بارے میں کچھ تھوڑی روشنی ڈالیں. جیسا کہ سردار قادری صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، میں صرف دباغ ٹرسٹ کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا کہ دباغ ٹرسٹ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جسے کہ ہم نے 212 میں رجسٹر کروایا تھا. اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ لوگوں کی مالی مدد کی جائے اور ان کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کیا جائے تاکہ وہ اللہ کے قریب آ سکیں، کیونکہ اللہ کا قرب اللہ کی مخلوق سے ہو کے ہی گزرتا ہے. جتنا آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اتنی ہی اللہ کے کریشن، اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی خدمت کریں گے. اس کی خدمت کریں تو اللہ کے قریب ہونے کا جو وہ آسان راستہ ہے. تو الحمدللہ ہم جو دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں ہی کر رہے ہیں. پاکستان میں ہے، سری لنکا میں کر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں ہے، اور اس کے بعد پھر تنزانیہ میں بھی ہے. اور اس کے پورا جو پروجیکٹس ہیں وہ تو میں بعد میں جو انشاءاللہ ان پہ روشنی تھوڑی ڈالوں گا. لیکن اس وقت اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے پہلے جو پروجیکٹ کرتے ہیں ہم، یہ فوڈ پروجیکٹ جو ہے وہ ساری پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بھی کرتے ہیں، خاص کر رمضان کے مہینے میں. ماشاءاللہ جی ہمارے ساتھی یہاں ہیں، ماشاءاللہ وہ ڈونیشن دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھی پاکستان میں ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا عمر غزالی صاحب کا، ماشاءاللہ وہ بھی ہماری اس دباغ ٹرسٹ کا حصہ ہیں. اور یہ ڈسٹریبیوشن کا کام تقریباً وہی کر رہے ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ. جو جی ضرور علی صاحب جزاک اللہ. اور یقیناً اس حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں دباغ ٹرسٹ کے حوالے سے بھی، اور چونکہ ایک ایسی ہمہ جہت جو شخصیت خود بھی ہیں احمد دباغ صاحب، اور پھر جو جس سلسلے کو انہوں نے شروع کیا تو انسانی زندگی کے
جتنے بھی پہلو ہیں ان کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل جو سلسلہ ہے وہ اس کا آغاز بھی کیا، اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہاں اسٹوڈیوز میں محمد رمضان دباغ صاحب بھی موجود ہیں۔ رمضان صاحب دوبارہ سے آپ کی جانب آؤں گا، اور کچھ انٹروڈکشن تو ہو گیا۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے اگر بات کر لیں کہ یہ ہے کیا واقعی ہر انسان کو، ہر شخص کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور کس طرح سے ایک انسان، کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ خود سے اپنا تزکیہ کر سکے، اور اگر نہیں تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر احمد بھائی، زبردست سوال آپ نے کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے نا، تو یہ اس وقت ہمارے اندر جو مسنگ لنک ہے نا، کہ کیوں ہم مسلمان لوگ جو حقیقت کامیابی ہے وہ کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں، اس کے اندر جو مسنگ لنک ہے، جو کمی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں پہلے، کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ مسنگ لنک ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ تو میں 10 سال پہلے جب حضرت احمد دباغ کے ساتھ سلسلہ جوائن کیا، تو اس سے پہلے تو میں عموماً بزنس مین ہوں، دین کے سائٹ پر کم تھا۔ تو میں نے دیکھا اس وقت کہ 20-25 حج میں کر چکا تھا الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا کہ میں تو بلے بلے جی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے 20-25 حج کر چکا ہوں، تھا بزنس مین، دنیا کا بزنس مین، مگر یہ چیزیں کچھ نہ کچھ میں نے حاصل کر لی تھی۔ تو شیطان اور نفس نے میرے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ یار آپ کی تو بلے بلے ہو گئی نا، 20-25 حج کر چکے ہیں، تو جنت کی چابی تو آپ کی جیب میں پڑی ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو جب میں حضرت احمد دباغ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور تزکیہ نفس کے اوپر بات ہوئی، 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھا حضرت احمد دباغ کے ساتھ 10 سال پہلے، تو اس سے پہلے شیطان میں میرے ذہن میں ڈالا تھا یار آپ تو بلے بلے ہو گئی۔ جب میں نے یہ تزکیہ نفس سنا تو میں نے کہا یہ تزکیہ نفس کون سی بلا ہے؟ نماز، روزہ، حج بتائیں تو پھر تو مجھے کچھ سمجھ آئے، تزکیہ نفس یہ کون سی چیز ہے؟ تو یہ جب استاذوں نے سمجھایا کہ یہ ایک ایسی خاص چیز ہے کہ اللہ پاک نے 30ویں سپارے میں تھوڑا سا حوالہ دیا ہے اصل کامیابی کا۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو میرے جیسا ان پڑھ بندہ، یار یہ کون سی نئی چیز آ گئی؟ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ نئے کٹا کون سے کھل گیا۔ تو جب یہ تزکیہ نفس کا میں نے دیکھا اور اس کو سمجھا، اور یہ کیا ہے کہ بندہ اپنے دل، دماغ اور موٹے موٹے 7 اعضاء ہیں، زبان ہو گئی، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ اور پاؤں، ان کو پاک صاف جب تک نہیں کرتا تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ حقیقتاً کامیابی نہیں پا سکتا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ جب میں یہ 10 دن میں سمجھا ہوں، جب بیٹھا تھا اعتکاف میں، تو اس سے پہلے تو شیطان نے مجھے بڑی اونچی جو ہے نا کرسی پر بٹھایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے اپنے اوپر یہ دیکھا کہ میرے یہ جسم میں یہ جو اعضاء ہیں، زبان کیا کر رہی ہے، آنکھیں کیا کر رہی ہیں، تو جب میں نے اپنے اوپر یہ دیکھا تو میں نے کیا پایا کہ میں زمین پر لیٹا ہوں، فعل اور شیطان اوپر کود رہا ہے۔ تو پھر سمجھ آئے کہ اس کو تو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو ادھر سے جو ہے نا پھر بہت اور انٹرسٹنگ انداز سے آپ نے بتایا، اور یقیناً اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے۔ ظفر مجید صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلنگ کے حوالے سے کچھ ذکر ہم نے ابتدا میں کی تھی۔ اچھا، آپ کے خیال میں، بلکہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ تو اس حوالے سے ایکسپرٹ بھی ہیں، روحانی علوم کیا ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو اس کی ایگزسٹنس کے اوپر ہی سوالات اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، انسان کو جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں وہ اس کے جسم کے حوالے سے ہی ہیں، یا اس کو زیادہ سے زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن روحانی مسائل کے حوالے سے بتائیے گا، اور پھر کس طرح سے آپ اس کے کیور کے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں؟ دیکھیں احمد بھائی، اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے 5-6 زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر فزیکل النس ہوتی ہے، لوگ بیمار ہیں، تو اس میں ہم اکثر لوگوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ، ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو وہ اپنا علاج جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر فزیکلی کوئی بیماری آ گئی، کوئی کینسر آ گیا یا کوئی اس طریقے سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک ویک اپ کال ہوتا ہے، تاکہ بندے تو کہاں جا رہا ہے، میرے پاس واپس آ رہا ہے، ابھی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو اور اپنے معاملے درست کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر لوگوں کے ذہنی ٹینشنز بھی ہوتے ہیں، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی سلسلے کے مطابق یہ جن وغیرہ یہ کچھ نہیں، یہ لوگوں کے اصل ڈپریشن ہوتا ہے، وہ بھی ہے آف کورس، لیکن اس کو بھی اگر انالائز کیا جائے تو وہ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
دوری کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اور دکھائے ہوئے راستے سے علادگی اور اس سے مطلب ہٹ کر جب ہم جیتے ہیں نا تو یہ بہت ساری ٹینشنز، یہ ڈپریشن اور ذہنی بیماریاں آ جاتی ہیں. پھر چلتے ہیں ہم روحانی پرابلمس، جس طرح کے وہ جنات، جادو ٹونا، بد نظر، یہ چیزیں بھی ایک حقیقت ہے. اکثر بہت سے لوگ جو مطلب ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کے کیا کوئی پرابلم ہے، یہ دوائی کھائیں، وہ کھائیں، یہاں اسپیشلسٹ کے لیے بھیجا. لیکن وہ دراصل کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ایک روحانی مطلب اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہ اور نارمل جو مطلب سیکولر میڈیسن اور اسٹیبلشمنٹ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. ان کے کانسیپٹ میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں نا. اکثر جب آپ اخبار پڑھتے ہیں یا کوئی میڈیا کی جو رپورٹ دیکھتے ہیں کہ کسی نے سڑک پہ جا کے عام چاقو سے لوگوں کا قتل کر دیا، وہ کہتا ہے آئی ہرڈ وائسز ان مائی ہیڈ. لیکن فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو وہ مطلب کہہ دیتے ہیں یہ تو پاگل تھا. اس پہ تھوڑا سا غور کریں. آئی ہرڈ وائسز ان مائی ہیڈ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ناٹ نیسسریلی 100%، اکثر یہ جنات کی شکایت ہو سکتی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہم نے بنایا ہوا ہے لوگوں کا روحانی علاج کے لیے، دراصل یہ پتہ ہے کیا، ساری کہانی پھر گما کے واپس تزکیہ نفس کے پاس آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا کنیکشن بنایا جائے. جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو تزکیہ نفس سکھائیں گے، زیادہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے، اور وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر جب ہم کہیں کہ آپ کو روحانی علاج کریں گے تو پھر زیادہ لوگ پھر اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ کسی کی ذہنی ٹینشن ہے، کسی کو بد نظر ہے، کسی کو جادو ٹونا ہوا ہے. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہم دراصل ان کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کنیکٹ کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے ان کا کنیکشن مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ان کی مسائل ہیں وہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ تعلق ہو اور اس کو وہ حل کر سکے. یقیناً یہ بھی دلچسپ گفتگو ہے، اس جانب دوبارہ بھی آئیں گے. کچھ دیر میں ہمیں بریک پہ بھی جانا ہوگا اور امام جو سردار احمد قادری صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں. سردار صاحب، اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ نے اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کی اور ولی کو پہچاننے کے حوالے سے بات کی، اور یقینی طور پہ یہ ضروری بھی ہے. تو کچھ نشانیاں بتائیے گا کہ جب ایک عام انسان کسی ولی کی تلاش میں نکلے تو کن باتوں کا جو ہے وہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے؟ جی احمد صاحب، یہ نشانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بتا دی ہے، بہت آسان ہے. آپ نے ایک دن صحابہ کرام کی محفل میں رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کہ اُنبئکم بِأَخْیَارِکُم، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں، یعنی دی بیسٹ پیپل امنگ یور کمیونٹی، بہترین لوگ جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، وائی ناٹ، آپ ہمیں بتائیے، ضرور بتائیے، کیوں نہیں. تو آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے کی طرف دیکھو نا تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. ماشاءاللہ، اللہ یاد آ جائے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو اس کو تو کوئی اس کی احاطہ نہیں کر سکتا. وہ تو قیامت میں اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار کرائیں گے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت میں جو ایک ظاہری طور پر آپ کا جو حلم تھا اور عاجزی تھی اور انکساری تھی، اس کا اظہار ہے. تو اصل میں مفہوم اس کا یہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ میری اگر محبت چاہتے ہو نا تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے اس رسول کی اطاعت کرو تو گویا تم نے اللہ کی اطاعت کی. بے شک. اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو تو تم اے حبیب فرما دو کہ میری اتباع کرو. تو اس کا مفہوم یہ ہے، یوں بھی ہے کہ اللہ یاد آئے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ یاد آئے. اب بات کو سمجھیں آپ، یعنی آپ اس کے چہرے کو دیکھیں اور اس کا چہرہ ہی سنتوں سے مزین نہ ہو
اس کی گفتگو میں ہی وہ بات نہ ہو. یعنی آپ اس کی محفل میں بیٹھیں تو اس کی گفتگو میں، اس کی محفل میں، اس کی جلوت میں، اس کی خلوت میں، اس کے انداز میں، اس کے لباس میں دنیا ہی دنیا ہو، تو آپ کو تو پھر اور دنیا میں دین کا رنگ اگر نہ چھلک رہا ہو تو وہ پھر رہبر کامل کیسے ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں امام سردار صاحب. ساتھ ہی رہیے گا، ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں طریقہ محمدیہ سے آنے والے معزز مہمانان، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی آرگنائزیشن کے حوالے سے. ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں طریقہ محمدیہ کے حوالے سے، اور طریقہ محمدیہ ایک آرگنائزیشن ہے جو مختلف حوالوں سے کام کر رہی ہے. یہاں پہ معزز مہمانان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں بھی، اسکائپ کے ذریعے سے بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طریقہ محمدیہ کن کن معاملات میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، کیا سرگرمیاں ہیں اس کی. پروگرام کا جو پہلے حصہ تھا اس میں بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور پروگرام کے اس حصے میں بھی اسی حوالے سے بات کریں گے. علی انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ٹرسٹی ہیں دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کے. کچھ ان سے بھی گفتگو کریں گے، ان کو بھی اپنے ساتھ شریک گفتگو کرتے ہیں. اچھا علی صاحب، ہم نے دیکھا مختلف حوالوں سے آپ نے پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا اس میں بات بھی کی جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں. یہاں پہ جو نوجوان موجود ہیں ان کو کس طرح سے آپ انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ، اور کیا ان کے لیے بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کو بھی آپ اس کام میں شریک کرنے کے لیے کوئی والنٹیئر کی صورت میں یا کچھ ایسا کام ہے جس میں آپ ان کو شریک کرتے ہیں؟ السلام علیکم. جی میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی گفتگو کرتا ہوں. تو ہمارے ساتھی یہاں پہ جو ہے نوجوان، خاص کر ہماری ایک بہت بڑی والنٹیئر کی ایک بڑی ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں دباغ ویلفیئر کے ان کاموں میں. تو کم از کم ہمارے کوئی 20-22 نوجوانوں نے یہ جو میراتھن ہوئی تھی بونمت میں اس میں حصہ لیا تھا فنڈ ریزنگ کے لیے دباغ ٹرسٹ کے لیے. تو ہمارا یہ واٹر پروجیکٹ تھا تنزانیہ کے لیے. تو ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم نے بہت محنت کی، تقریباً کوئی اوور 100,000 پاؤنڈ انہوں نے ریز کیا. تو نوجوانوں نے جو نا ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ، اور پھر یہی نوجوان جو ہمارے ساتھی تھے ان کو ہم نے انگیج کیا، اور ان کو پھر ہم نے تنزانیہ بھیجا اس کی ڈیلیوری کے لیے بھی، دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ساتھی وہاں بھی گئے تو وہ سارا وہ سلسلہ بھی دیکھ کے آئے کہ یہاں پہ ہم ڈیلیوری کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے ابھی پچھلے سال ہی اسی نوجوانوں کے گروپ نے نوجوانوں نے ایک سائیکل ریس تھی، بائک رائڈ فار کلین واٹر. تو ساتھیوں نے بولٹن سے لے کے لندن تک بائک رائڈ میں حصہ لیا. تو ماشاءاللہ اس میں بھی انہوں نے کوئی تقریباً 120,000 پاؤنڈ ریز کیا دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے. تو ماشاءاللہ بہت نوجوان جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اور اس ملک کے اندر بھی جو ہمارے یہ پروگرام ہوتے ہیں طریقہ محمدیہ کے، تو ہمارا یہ جو پروفیٹک پاتھ کا جو ایک سلسلہ ہے، جو ایک گروپ ہے، ماشاءاللہ اس میں نوجوان ہی سارے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بالکل. اور وہی نوجوان جو جی، اور یقیناً علی صاحب ضروری بھی ہے اس حوالے سے نوجوانوں کو انگیج کرنا، نوجوانوں کو اس حوالے سے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ وہی آگے مستقبل ہیں ہماری کمیونٹی کا بھی، اس ملک کا بھی اور امت مسلمہ کا بھی. بہت شکریہ، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، مزید بھی کچھ حوالوں سے گفتگو کریں گے. محمد رمضان دباغ صاحب موجود ہیں، دوبارہ سے آپ کی جانب آئیں گے. رمضان صاحب، مختلف حوالوں سے ہم نے تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی گفتگو کی، کچھ یہ رہنمائی فرمائیے گا. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اگر، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ بھی کیا یہ اپنا انسان جو ہے اپنے نفس کا اگر تزکیہ کرنا چاہے اس میں ہیلپ فل ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے کیا جائے اور کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے انسان پہ؟ جی ماشاءاللہ احمد بھائی، تزکیہ نفس جو ہے نا جی، تو وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو، دماغ کو، جسم کو پاک صاف کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی غذا کی ضرورت ہے. تو عام جو جسم ہے نا، تو اس کے لیے تو یہ روٹی ہم کھاتے ہیں غذا ہے، مگر روحانی جو غذا ہے نا
تو وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے اللہ کا. ماشاء تو اس ذکر بغیر جو ہے نا تو معاملہ بنتا ہی نہیں ہے. اور سب سے جو افضل ذکر ہے پوری کائنات میں وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اور ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شروعات. اس کے بعد یہ جو ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں نا تو ہمیں مشائخ بتاتے ہیں کہ روزانہ یہ جو غذا ہے آپ نے روزانہ یہ کھانی ہے، اور تقریباً 20 منٹ روزانہ آپ نے یہ غذا کھانی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا رکن ہے تزکیہ نفس کا. ماشاءاللہ. اصلی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں. ایک جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا، لیکن اس جسم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک روح ڈالی ہے. بے شک. وہ روح جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کیا، ملاقات کی. لیکن ہم جب دنیا میں آتے ہیں ساری ہماری فوکس جو ہوتی ہے وہ وجود پہ ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں اور جسم کی خواہشات پوری کریں، لیکن اس روح کو ہم بھوکا رکھتے ہیں. روح کی کیا خوراک ہے؟ اس طرح رمضان بھائی نے کہا روح کی خوراک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر. اور اس ذکر سے محروم رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ساری وہ ذہنی ٹینشنیں، وہ ڈپریشن اور اس طریقے کے اثرات آ جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا احمد بھائی کہ اس ویسٹرن دنیا میں انسان کے پاس ہر کچھ ہوتا ہے. وہ دولت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے. جس طرح وہ مثال طور پر کہ آپ وہ ہالی ووڈ کا کوئی سپر سٹار لے لیں یا فلم سٹار، پاپ سٹار. اکثر ویسٹرن دنیا میں یہ لوگ زیادہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ انہیں ساری کوشش اس وجود کی خواہشات پوری کرنے کے میں لگا دی. اور جو روح کی ہے نا خوراک، اور روح کی جو اصل مطلب سلسلہ ہے اس کو انہوں نے ڈپرائیو کیا. اور اس لیے ڈپریشن میں مبتلا ہو کر کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی شراب میں اپنے آپ کو ڈبا دیتا ہے، اور یا کوئی چرس اور اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے جو مزید اس کو برائی کی جانب بھی لے کے جاتے ہیں، مزید اس کو تباہی کی جانب بھی لے کے جاتے ہیں. اس طرح ایک پوری سائنس ہے. جس طرح ہمارے جو استاد شیخ احمد دباغ نے سکھایا نا کہ یہ انڈر ہمارا جو یہ ایک سلیبس بنایا ہوا ہے ہم نے یو کے اسلامک سائنسز، کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. وہ جسم ہے، وہ روح ہے، وہ دماغ ہے، وہ دل ہے، یا وہ نفس ہے. یہ 5 حصے ہیں ہمارے زندگی کے. لیکن ہمیں زیادہ لوگوں کو صرف اپنے جسم کا پتہ ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر ایک نفس بھی لگی ہوئی ہے، اور نفس ایک ایسے خواہشات کے سلسلے میں برا کر ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. ہر وقت اس کی جو کھینچ ہوتی ہے نا وہ برائی کی طرف ہوتی ہے. اور یہی تزکیہ نفس جو رمضان بات کر رہے ہیں، اس کا نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ تزکیہ نفس کا ایک مطلب سلسلہ آپ کو سکھایا جاتا ہے. اور یہ ضروری بھی ہے یقیناً. اسی حوالے سے میرا خیال ہے امام سردار احمد قادری صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی کچھ گفتگو میں شریک کر لیں گے. قادری صاحب اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ اگر ایک انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ راہ راست پہ آ سکے، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود سے ہی کچھ ایسے اعمال کے ذریعے سے یا کچھ ایسے افعال کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کر سکے، یا ضروری ہے کہ باقاعدہ ایک اجتماعیت کا وہ حصہ بنے جہاں پہ لوگوں کے وہ خود ایک ایسے ماحول کا حصہ بنے اور اس کی تربیت ہو؟ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. اصل میں اسلام کا جو پیغام ہے وہ انفرادی اصلاح سے لے کر پھر اجتماعیت کی طرف آنے کا ہے. تو آپ دیکھیے نا آپ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے شہادت ہے نا. تو شہادت کے لیے کم از کم آپ کے پاس 2 گواہ ہونے چاہیے جو گواہی دیں کہ یہ آدمی مسلمان. تو یہ تو بنیادی چیز ہو گئی. یہی آپ کا ازدواجی تعلق ہے اس کے لیے بھی گواہ ہے، ایمان کے لیے بھی گواہ ہے. جنازے کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ 70 آدمی گواہی دے دیں گے تو اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا، یعنی کچھ اجتماعیت ہے. تو آپ وہ محفلیں تلاش کیجئے، ان محفلوں میں جائیے. وہ نور کی برسات ہوتی ہے، اس میں فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خاص اس پہ کرم ہوتا ہے. اور ان محفلوں میں جو نیت سے جاتا ہے اس کو تو ملتا ہی ہے، اور جو اس نیت سے نہیں بھی جاتا نا، صرف جا کے جلیس ہو گیا یعنی بیٹھ گیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی محروم نہیں رہتا. تو آپ بیٹھیے اور یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک لمحہ ہی جو ہے وہ بڑی چیز ہے. مولانا جلال الدین رومی کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت بااولیاء
बेहतरफ 7 साल ताअत मेरिया, کہ اگر کسی ایک لمحہ آپ کو کسی اللہ والے کی محفل میں نصیب ہو گیا اور اس لمحے میں اللہ رب العالمین کی معرفت آپ کو نصیب ہو گئی اور پھر آپ نے اتنا مقام دیکھ لیا، تو وہ تو شاید جی میرا خیال ہے کچھ کنیکشن کا غالباً تھوڑا سا والے ہوتے ہیں کہ آپ تلاش کیجیے. جی کنٹینیو کیجیے گا، آپ کے کنیکشن میں ایشو تھا، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. جی تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ آدمی مل جائے نا تو آپ تلاش کیجیے. یعنی وہ آدمی جو ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ جائیے اور مجمع البحرین میں آپ کو ہمارا آدمی ملے گا ایک. تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ اندازہ لگائیے، اولو العزم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں. اللہ رب العالمین ان سے کلام فرماتا ہے اور فرمایا کہ آپ وہاں جائیے اور مجمع البحرین جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں نا، تو وہ آپ کو وہاں وہ جگہ پہ آپ کو آدمی ملے گا. تو آپ وہاں گئے تو اللہ رب العالمین نے تعارف کیا کرایا، فرمایا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. 3 خوبیاں بتائی ہیں اس آدمی کی، خضر علیہ السلام کی، کہ ایک تو میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ ہوگا آپ اللہ کے بندوں میں سے بندہ. ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری آدمی ہو، ہواؤں میں اڑتا ہو. تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی انسانوں کی روپ میں بھیجا نا. کہ کافر بھی تو یہی کہتے تھے نا، وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اور تاجر بھی ہے. تو ہوگا وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہی، لیکن جس پر اللہ کا خاص کرم ہوگا. وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما، جس کو اللہ رب العالمین نے خاص علم دیا ہوگا. وہ علم جو کتابوں میں نہیں ملتا. وہ جو کہا تھا نا مولانا جلال الدین رومی کو شمس تبریزی نے کہ ای آنس تو تو نمی دانی، یہ جو علم میرے پاس ہے نا، جو روحانی علم، وہ جلال الدین رومی وہ تیرے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ انہوں نے کھانک کھولی اور شیخ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور پھر وہ بات ہوئی نا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کہ یہ مولوی جو ہے نا، مولوی ہی رہتا ہے، مولانا روم نہیں بنتا جب تک کسی شمس تبریزی کا غلام نہیں بنتا. واہ. امام احمد ابن حنبل وہ حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے اے امام احمد بن حنبل، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 احادیث یاد کی ہوئی ہیں، ہزاروں ائمہ کے استاد ہو، پھر اس ننگے پیروں کے چلنے والے کے پیچھے تم کیوں چلتے ہو؟ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زیادہ جانتا ہوں، یہ ننگے پیر بغداد کی گلیوں میں چلنے والا رسول اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے شیخ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو غوث زمان تھے 300 سال پہلے فاس میں المغرب میں تشریف فرما ہوئے، وہ بھی امی تھے اور علماء ان پر تنقید کرتے تھے ہر دور میں، جیسے کرتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ آدمی ان پڑھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن شیخ مبارک نے احمد بن مبارک نے 5 مہینے کی آپ کی محفلوں کی جو رویداد ہے وہ الابریز من کلام سیدی عبد العزیز، الابریز من کلام سیدی عبد العزیز، جس کا انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے تو پیور گولڈ کے نام سے. تو آپ اندازہ لگائیے، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو میں نے آج تک کتابوں میں نہیں پڑھی. اور آپ کے پاس تو وہ اللہ نے نور دیا تھا کہ کوئی آپ کے سامنے آ کر حدیث پڑھتا تو آپ فرماتے کہ یہ حدیث کا یہ ٹکڑا حدیث ہے، یہ ٹکڑا حدیث نہیں ہے. فرماتے حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب وہ حدیث آتی ہے تو مدینہ طیبہ سے نور بھی آتا ہے، جب وہ نور ختم ہو جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی وضعی چیز ہے جو تم نے گھڑی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ شیخ کامل کی صحبت کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، انسان کی کوشش ہم رائے گاہ نہیں کرتے. دوسری بات، شرک کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مایوسی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے بندوں سے کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. بے شک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ٹھگ ہوں، دغا باز ہوں، فریبی ہوں، جیل ساز ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں اور اللہ کا ولی نہ ہو؟ یہ تو نظام چل نہیں سکتا، یہ نہیں چل سکتا. تو یہ نظام چل ہی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں.
وہ جن پر اللہ کا خاص کرم ہے، جو علم، جس کو کہتے ہیں نا آپ علم لدنی، یہ قرآن کا حصہ ہے کہ من لدنا علما، جن کو اللہ نے اپنی طرف سے علم دیا ہوا ہے، وہ نور بصیرت ہوتی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی فراست سے آگاہ رہو کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ یا ساریہ الجبل، ہزاروں میل دور ساریہ ہے، وہ ان کی بات کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. تو یہ نور جو ہوتا ہے یہ آپ کو تزکیہ نفس سے ملتا ہے. ایک تو نور وہ ہے جو آنکھوں کا نور ہے، اس کو نور بصارت کہتے ہیں، اور ایک وہ نور ہے جو دل کا نور ہے جس کو نور بصیرت کہتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ امام صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ذکر کیا. ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ، ایک کال لے لیتے ہیں اور پھر جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام جی. آپ کا بہت ہی اچھا ٹاپک ہے تزکیہ نفس. اسلام کی ساری بنیاد ہی تزکیہ نفس کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اشارے ملتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اللہ. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ولی بنا لے گا اور پھر اپنا تزکیہ کرے گا تو رب اسے ضرور ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میں سنی ہوں، لیکن ہمیں سنت دی، سنت فالو کرنے کا. کبھی نہیں کہا کہ میں شیعہ ہوں، لیکن انہوں نے حضرت علی، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جیسے کردار ہمیں دیے. تو ہم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں سجدے کر کر کے، تو بھٹکتے رہتے ہیں کہ رب ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے پروگرام میں اور اس حوالے سے گفتگو بھی کی. مزید کچھ ہیں اس حوالے سے جو پہلو ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا ظفر مجید صاحب. اچھا، ہم نے اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں بھی، ہمارے ناظرین کو بھی، آپ مختلف کورسز بھی کرواتے ہیں، تو وہ کورسز کسی انسٹیٹیوٹ میں ہوتے ہیں، آن لائن ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ آرگنائز کرتے ہیں؟ آج کل کے اس موجودہ دور میں تو زیادہ چیزیں تو آن لائن ہو چکی ہیں. صحیح. تو اس میں یہ خوبی ہے، دیکھیں شیطان بھی اپنا کام آن لائن کر رہا ہے، تو ہم اچھے کام بھی آن لائن کرنے چاہیے ہمیں. مثال کے طور پر یہ جو آج کل کے اس انٹرنیٹ دور میں آپ کو پتہ ہے وہ شیطان کو ایک ٹول ملا ہوا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہی سیم ٹیکنالوجی استعمال کر کے یہی پیغام ہم دنیا کے سارے کونوں میں پھیلائیں. اور یہ فزیکل جو ریسٹرکشن پہلے تھی ہماری کہ یہ ہمارا ایک کورس ہے، آپ اسی مسجد میں اسی ادارے میں آ کر یہ مکمل کریں، وہ ریسٹرکشنز ختم ہو چکی ہیں. کیونکہ ہم مطلب ایک دماغ ایک نئے ڈائمنشن پر ایک کھل گیا ہے تاکہ ہم یہی میسیج ہم کافی دور تک پھیلا سکتے ہیں. اس مثال کے طور پر ہمارے جامعہ اکیڈمی ہے جہاں پہ ہماری بچیوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے یہ ایک عالمہ کا کورس ڈیلیور کیا جاتا ہے، وہ بھی زیادہ تر اب آن لائن ہو رہا ہے. اور ایک اور مطلب میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو، جو کورس ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے سکھاتے ہیں نا، زیادہ سے پہلے وہ تو مسجد کے اندر ہوتے تھے. ہمارے دو زیادہ سینٹرز ہیں، ایک بولٹن میں اور ایک ہائیڈ میں. تو آپ کو ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں آنے کے لیے شرماتے ہیں، نہیں آتے. آپ ان کو انوائٹ کر لیں، کوئی بیان ہو رہا ہے یا ایونٹ ہو رہی ہے، وہ مسجد میں نہیں آئیں گے. لیکن وہی کورس اگر ہم اس کو ری پیکج کر کے ایک کوپریٹ لیول پر ان کو ایک کانفرنس سینٹر بک کر کے ڈیلیور کریں، وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف آڈینس آپ کو مطلب ملے گی. وہ لوگ آئیں گے، کوپریٹ لیول کے لوگ آئیں گے، کیونکہ جو آپ کو مسجد میں کبھی اٹریکٹ نہیں کر سکتے. چیز پروڈکٹ وہی ہوتی ہے، صرف اس کو ری پیکج کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہر فرد تک پہنچ سکے. بالکل. ہماری جو تنظیم کا جو مشن ہے نا احمد بھائی، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام جو انہوں نے دیا تھا وہی پیغام ہم آگے تک پہنچائیں. کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اور لیکن یہ ڈیوٹی اب ہم پر پڑی ہوئی ہے کہ یہ پیغام ہم دوسروں تک پہنچائیں. اور کس ذریعے سے پہنچائیں؟ آج کل تو آپ کو اتنی آپشنز ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور فزیکلی جب بھی ہم لوگوں کو ملتے ہیں. وی آر امبیسڈرز آف اسلام. ہر وقت ہر لمحے ہمیں ایک مطلب اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو دعویٰ دینی چاہیے. یقیناً. اور یہ تو ایک بنیادی
फ़र्ज़ بھی ہے ہر مسلمان کا کہ وہ دعویٰ کے کام کو سمجھے بھی، اس کو کرے بھی. بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے اس حوالے سے گفتگو کی. محمد رمضان دباغ صاحب، کچھ اسی سے کنیکٹ کروں گا، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یقینی طور پہ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ بلکہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے تزکیہ نفس کے اوپر توجہ بھی دے، اور کیا اگر کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ بتا سکیں کس ذریعے سے اس میں ہیلپ فل ہوگا تزکیہ کرنے کے لیے؟ جی ماشاء اللہ احمد بھائی، اصل میں یہ صرف زبانی کلامی اور لیکچر صرف سننے کے ساتھ تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. میری 53 سال عمر ہو گئی تھی 10 سال پہلے، یہ سب میں نے کلام سنی، مگر صرف سننے کے ساتھ وہ میرے اوپر اثرات نہیں ہو سکے جب تک میں اس کو پریکٹس میں نہیں لے آیا تھا. تو پریکٹس کے لانے کے لیے یہ کرونا کی بھی مہربانی اصل تو اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی ہے، مگر یہ کرونا کے ساتھ جو ہے نا بڑے فائدے بھی ہوئے ہیں. نقصان تو سامنے ہیں مگر فائدے بھی ہوئے ہیں. فائدے یہ ہیں کہ پہلے ہم ریسٹرکٹڈ تھے 1-2 سینٹر میں، تو ابھی کرونا کے ساتھ وہ سینٹر میں معاملے بن گئے، تو ہمیں فورسفلی کہ ہاں کس طرح اس کے اور علاوہ کیا طریقہ ہے، تو سوشل میڈیا ہے، الحمدللہ اس کو پازیٹیو استعمال کریں. تو ابھی فائدہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دنیا کے حصے میں بیٹھا ہوا ہے، اور انٹرنیٹ تو آج کل ہر دنیا کے حصے میں پہنچ گئی الحمدللہ. تو یہ جو کورس ہے تزکیہ نفس کا، یہ لازمی ہے ہر بندے کے لیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت احمد دباغ کو سرچ کر لیں. پروفیٹک پاتھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ سرچ کر کے ہمارے پاس آ جائیں، اور ان کو مردوں کو ایک مرد جو ہے تو استاذ اسائن کیا جائے گا ٹوٹل مفت مینٹر، اور عورتوں سسٹرز کے لیے ایک سسٹر اسائن کی جائے گی اور بالکل مفت جدھر بھی وہ ہوں، اور وہ یہ تزکیہ نفس حاصل کر سکتے ہیں. یہ تزکیہ نفس بغیر جو حقیقتاً کامیابی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے، وہ نہیں مل سکتی جب تک اس جسم کو ہم صحیح طریقے سے پاک صاف نہیں کرتے ہیں. یہی تزکیہ نفس ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جائیں، آن لائن آ جائیں، فزیکلی آ جائیں، اور بالکل مفت ان کو جو ہے نا اس راستے پر ہم چلا دیں گے، اور وہ راستہ مستقیم پر وہ صراط مستقیم ہے. پھر ان کا کام کہ وہ کہاں تک اس کو کیری کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی انیس صاحب بھی موجود ہیں، پروگرام کا بالکل آخری مراحل ہیں. علی صاحب، آپ کو بھی اپنے ساتھ ہم چاہیں گے اس میں شریک گفتگو کرنا. آپ ٹرسٹی ہیں دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور آپ نے اس حوالے سے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کا ذکر بھی کیا. پھر یہاں پہ برطانیہ میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں خاص طور پہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے یا کچھ والنٹیئر ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے آپ نے تفصیل رکھی. کرونا کا ذکر ہوا تو علی صاحب بتائیے کہ کرونا کے دوران آپ کی جو سرگرمیاں تھیں وہ کس طرح سے رہیں دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کی، اور اس دوران پھر لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا جو رسپانس تھا وہ آپ نے کیسے دیکھا؟ جی شکریہ. بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کرونا کے دوران جی ہم نے یہاں اس ملک کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے جنہیں فنانشل ہیلپ کی ضرورت تھی. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جو ہیں اس ملک کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں خاص کر لوگوں کو کرونا کی وجہ سے جن کا کام جو رک گیا تھا یا ان کو کام نہیں مل رہا تھا، ان کے لیے بھی ہم نے کچھ ایک فنڈ مخصوص کیا تھا جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا لوگوں میں. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے ہمارے دباغ ٹرسٹ کی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی جو ڈونیٹر ہیں، جو ڈونیشن دیتے ہیں، ان کے ذریعے ہی ہم اس کی ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کا آئیڈینٹیفائی کریں، ہمیں اپلیکیشن دیں تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. وہ آپ کے تھرو ہی مدد کی جائے گی، کیونکہ جو ہمارے ڈونیشن جو ساتھی دیتے ہیں ان کے ذریعے ان کے جاننے والے لوگ جو ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے. اور اس میں دوسری جو اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم سب والنٹیئر ہیں، ہمارا کوئی بھی پیڈ ورکر نہیں ہے پورے دباغ ماشاء اللہ. تو اس سے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا جتنا ڈونیشن اکٹھا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا تقریباً 95% سے بھی اوپر جو ہے وہ مستحقین تک پہنچتا ہے. ہمارے اخراجات صرف اتنے ہی ہیں کہ ہم نے کوئی پروگرام کر لیا ٹی وی پہ یا کوئی فیس بک کی ایڈورٹائزمنٹ کی، بس اتنے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اخراجات ہیں. میجورٹی ہماری جو ڈونیشن ہے وہ ضرورت مند تک پہنچتی ہے. تو اب بھی ہم ماشاءاللہ کم کر رہے ہیں. تو فوڈ پروجیکٹ چل رہے ہیں، واٹر پروجیکٹ ہے، شیلٹر پروجیکٹ ہے، اور اس کے بعد انکم جنریشن پروجیکٹ ہے جس میں ہم لوگوں کے لیے
बीज ज़िम्मेदारों के लिए बीज देते हैं उन्हें, और उनके लिए फसलों के लिए खाद का जो है ना वो भी बंदोबस्त करते हैं। और उसके अलावा जो है फिर जो छोटी फैमिलीज़ हैं, किसी को हमने जो विडोज़ हैं, कोई किसी को बकरी लेके दे दी, किसी को मुर्गियां लेके दे दी, तो इसलिए ताकि वो अपना जो थोड़ी जनरेशन कर सकें यकीनी और तौर उसके पे। अलावा और फिर जो वो जब marriages उनमें हैं, फाइनेंशियल वो हम हर स्टेबिलिटी साल होगी करते हैं। उनके लिए ये जब हम ऐसे मौके फ़राहम करेंगे तो यकीनी तौर पे वो दीन की जानिब आने पे भी उनके लिए आसानी भी होगी, उस जानिब रुझान भी हो पाएगा। बहुत शुक्रिया अली अनीस साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इमाम सरदार अहमद कादरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू वेरी मच। यहाँ स्टूडियो में मोहम्मद रमज़ान दबाग साहब मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो ज़फ़र मजीद साहब हैं, आप भी मौजूद रहे और तफसील से हमने गुफ्तगू की दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से भी, सिलसिला मुहम्मदिया के हवाले से भी, और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह से इंसान के किरदार की तामीर करने की कोशिश की जा रही है और इंसान की जो शख्सियत है उसको संवारने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं सिलसिला मुहम्मदिया की जानिब से, उसका हमने यहाँ पे ज़िक्र भी किया और कोशिश की उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे तज़किया नफ्स के हवाले से गुफ्तगू हुई कि कितना ज़रूरी है ये हर इंसान के लिए कि वो सोचे अपने बारे में, अपने नफ्स के बारे में, और फिर किस तरह से उस नफ्स को कंट्रोल करना है, उसको काबू करना है और अपनी शख्सियत को उस तरह से तामीर करनी है शख्सियत की जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं। और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हमें पैगाम भेजा उसका भी हमने ज़िक्र किया आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये था आज का इस्लाम स्पेशल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।